बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ बसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज़ बसी टीवी। नाजरीन, गर्मी का सख्त मौसम है। 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंच जाता है और बारिशें भी नहीं हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो वो ओलों की शक्ल में आ रही हैं। वो भी एक अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है। अल्लाह ताला हमारे हालात को और मौसम को ठीक करे। नाज़रीन, हमारे ऊपर एक ज़िम्मेवारी है और वो ज़िम्मेवारी है अपने बच्चों की। हमारी कोशिश ये होती है कि ना बच्चों को ठंड लगे और ना गर्मी लगे, और अगर गर्मी से खुदा ना खास्ता जिसे आप हीट स्ट्रोक कहते हैं, अगर वो बच्चे को हो जाए तो माँओं का हाल देखने वाला होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें एक नेमत दी है और यही सोच के कि वो भी हमारे बच्चे हैं, या जिस तरह हमारे बच्चों की ज़िम्मेवारी हमारे सर पर है, इसी तरह उनकी देखभाल की ज़िम्मेवारी भी हमारे सर पर है। और वो हैं 22 करोड़ जानवर, चौपाए, जो अल्लाह ताला ने हमें नेमत के तौर पर दिए हुए हैं। हर पाकिस्तानी के पास के हिस्से में एक चौपाया आता है और इस गर्मी का असर उनके ऊपर भी पड़ता है। और जो वर्स्ट चीज़ है वो है, उसे कहते हैं हीट स्ट्रेस। वो दबाव जो गर्मी की वजह से उनके ऊपर होता है और उसके नतीजे में बच्चों की हालत ख़राब होती है। जानवर दूध देने वाले हाँफना शुरू कर देते हैं और उसके नतीजे में उनका दूध घटना शुरू हो जाता है। और वो जानवर जो हमने पाले हुए हैं, आगे कुर्बानी आने वाली है, हम चाहते हैं कि हर रोज़ उसका और कुछ ना हो 1 किलोग्राम वेट गेन हो। वो तमाम तर कुश्ते खिलाने के बावजूद उनका वेट गेन होने के बजाय वेट कम होना शुरू हो जाता है। अब इस हालत के अंदर हमने अपने जानवरों को कैसे संभालना है, जिसके नतीजे में बच्चों की ज़िंदगी भी आसान हो, जानवरों का दूध भी ना घटे, और वो जानवर जो हमने वेट गेन के लिए पाले हुए हैं उनका वज़न भी बढ़ता रहे। ये एक प्योरली मैनेजमेंट का एक खेल है। जिस तरह हम अपने घरों को मैनेज करते हैं कि हमारे बच्चों को किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो और उनको बेहतरीन हालात मिलें ताकि उनकी ग्रोथ और उनकी पढ़ाई, उनके रहने का जो मामला है उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट ना हो। इसी तरीके से अगर हम जानवरों की देखभाल करेंगे तो ये तमाम चीज़ें, तमाम मसाइल जो गर्मी के साथ रिलेटेड है, सख्त गर्मी के साथ, और उसके बाद हबस के बाद, सख्त गर्मी के साथ और गर्मियों के साथ जब बारिशें शुरू होंगी तो हवस के वजह से जो जानवरों की बुरी हालत होती है उसको हमने कैसे ठीक करना है, ये खालिसतन एक मैनेजमेंट का इशू है। तो लिहाजा आज मेरे मेहमान हैं मैनेजमेंट गुरु जनाब डॉक्टर मखदूम अब्दुल जब्बार साहब। ये हमारे हर मुश्किल के वक्त हमारे काम आते हैं। हमारी ट्रेनिंग हो लाइफ स्टॉक फार्मर्स की, हम इन्हें ज़हमत देते हैं और इन्होंने कभी इनकार नहीं किया। अब मैं ये महसूस कर रहा था कि कुर्बानी का मौसम है और काफ़ी लोगों ने वो जानवर भी पाल रखे हैं। लस्सी बन रही है, दूध की खपत ज़्यादा हो रही है, और दूसरी तरफ हीट की वजह से, गर्मी की वजह से दूध की पैदावार घट रही है। तो मैंने इनको ज़हमत दी है कि आज ये हमारे फार्मर्स भाइयों को ये बात बताएं कि इस गर्मी के माहौल में हमने अपने जानवरों की प्रोडक्टिविटी और उनकी सेहत को किस तरीके से बरकरार रखना है। खुश आमदीद डॉक्टर साहब, मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहा हूँ। आप तशरीफ़ लाए हैं। आपने इंट्रो में सुन लिया है कि मेरा मसला क्या है और मेरे फार्मर्स का मसला क्या है। तो आप ज़रा मेरे फार्मर्स को बताएं कि इन हालात के अंदर ये 38 से 42 भी हो सकता है, 45 भी रिकॉर्ड हुआ है। सिब्बी के अंदर तो 50 से ऊपर चला जाता है, जानवर वहाँ भी रहते हैं। तो ये दो तमाम जो देसी और विलायती और जो दोगले जानवर, मैं तमाम जानवरों की बात कर रहा हूँ। तो मुझे आप ये बताइएगा कि कौन-कौन से मैनेजमेंट के पहलू हैं जिनकी तरफ हम ध्यान दें तो कम से कम हीट स्ट्रेस जो है हमारे जानवरों पर पड़ेगा, जिसके नतीजे में उनका पैदावारी अमल वो आगे चलता रहे। हमने इसमें अबॉर्शन भी देखी हैं सख्त हीट के दौरान। तो ये चीज़ें जो हैं, ये इनसे कैसे बचा जा सके, इनकी पैदावार उतनी ही रहे और अच्छी हो, वो ज़रा आप मेरे फार्मर्स भाइयों को ज़रा रहनुमाई फरमाएँ। बहुत शुक्रिया साहब, आपने बड़े अहम मौजू पे आज का वो ये मुकालमा रखा है।
ایکچولی جیسے حفصہ نے فرمایا ہے کہ ابھی سے ہیٹ شروع ہو گئی ہے، موسم سخت شروع ہو گیا، ٹمپریچر 38 48 کے قریب ہے، اور یہ اپریل سے لے کے جولائی اگست ستمبر تک تقریباً یہی رہے گا۔ اب تو ڈرائی ہیٹ ہے، اس کے بعد پھر ویٹ ہیٹ ہو جائے گی، وہ تو حبس ہو جائے گا اور اس میں بہت سے جانور پھر سفر کریں گے۔ جہاں تک یہ ہیٹ اسٹریس کا تعلق ہے تو ہمارے جو بلائتی جانور ہیں جو امپورٹڈ ہیں، فریزین وغیرہ، وہ اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو کراس بریڈ اینیملز ہیں ان کو زیادہ سے ہیٹ اسٹریس محسوس ہوتی ہے۔ پھر ہمارے لوکل جانور ہیں، اگرچہ وہ بہت زیادہ شو تو نہیں کرتے، یعنی ہانپتے وغیرہ نہیں ہے، بہت زیادہ برداشت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی پیداواری صلاحیت پہ اس کا بہت اثر ہوتا ہے، اسٹریس بہرحال ان کو بھی ہوتی ہے۔ جیسا آپ صاحب نے فرمایا ہے کہ آج کل ٹمپریچر تقریباً 38 ہے، تو یہ یہیں پر نہیں رہے گا، بلکہ یہ تو بڑھتا ہی جائے گا، اور میں بھی یہ 48 50 تک بھی چلا جائے بعض علاقوں میں۔ تو اس صورتحال میں جانور بہت ہی انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، وہ ہیٹ اسٹریس محسوس ہوتی ہے ان کو۔ اور اگر ہم مختلف جانوروں کو دیکھیں تو یہ خاص طور فریزین جو گائے جو ہیں دودھ دینے والی، ان پہ اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اسٹریس زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ بیسیکلی یہ ٹیمپریٹ علاقوں سے آئی ہوئی ہوتی ہیں، ٹھنڈے علاقوں سے۔ تو اس کے بعد پھر ہمارے کراس برڈ اینیملز ہیں، وہ بھی اچھی خاصی گرمی میں محسوس کرتے ہیں، ہانپتے ہیں، انکمفرٹیبل ہوتے ہیں۔ پھر ہمارے لوکل جانور ہیں، کسی حد تک وہ ہیٹ برداشت تو کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کا اثر ضرور ہوتا ہے، ان کی پیداواری صلاحیت پہ ان کا برا اثر پڑتا ہے۔ تو یہ سوال یہ ہے کہ اس سے کیسے بچا جائے؟ نیچرلی یہ ایک موسم ہے، یہ تو رہے گا ہی، اور ہم نے اپنے جانوروں کو اس سے بچانا ہے۔ تو اس دوران سب سے ایک جو یہ ہے کہ شیڈو میں کافی حد تک کولنگ کا انتظام کیا جائے۔ شیڈوں کے باہر اگر درخت لگا دیے جائیں تو وہ ایک قدرتی طور پہ پروٹیکشن ہو جاتی ہے دھوپ کے اگینسٹ۔ اگر یہ تھوڑا سا لمبا منصوبہ ہے، لیکن امیڈیٹلی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اکثر شیڈز میں اب پنکھے وغیرہ ہیں، تو اس گرمی کے دوران پنکھوں چلاتے رہیں۔ فوارے بعض کا بعض شیڈز میں لگائے ہوئے ہیں، وہ فاروں کی مدد سے، یا وہ فار جو باریک سی ہوتی ہے اس کے ذریعے اس کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے جانوروں کو۔ اور پھر خاص طور پہ ایک عام طور پہ ہمارا یہ ہے کہ وہ چارہ جو ہے وہ بڑا اس کا اثر ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ شیڈز کے باہر جہاں آپ نے جانور رکھنے ہیں، اس لیے کہ اب ہم ایک دو جانور کی تو بات نہیں کر رہے ہیں، یہ مسئلہ تو ان لوگوں کا ہے جن کے پاس زیادہ جانور ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے دائیں بائیں درخت لگائیں۔ اب یہ بہت پیاری بات آپ نے فرمائی ہے، اور یہ درخت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اب اس میں دیکھنا بھی یہ ہے کہ کون 10 سال اور 12 سال اور 20 سال انتظار کرے گا۔ تو قدرت نے ہمیں فاسٹ گروئنگ ٹریز دیے ہیں۔ فاسٹ گروئنگ ٹریز کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے درخت لگائے اور ود ان 6 منتھ 9 منتھ اور 1 سال کے اندر وہ اپنا اوپر چلے جاتے ہیں اور اپنی موجودگی کا احساس دلا دیتے ہیں۔ اس کے اندر مورنگا ہے، اور اس کے اندر ایپل ہے، اس کے اندر ایلبیزیا لیبک جسے ہم شری کہتے ہیں۔ تو یہ ایک درخت ہے جو بڑے فاسٹ گروئنگ ٹریز ہیں، فائدہ کا درخت ہے۔ سفیدے کا درخت ہے۔ اگرچہ اس کا جو ہے وہ ہوا کو تو روکتا ہے، لیکن اس کا سایہ زیادہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو آپ کے جو شری ہے اور مورنگا ہے اور یہ آپ کا ایپل ان کے تو شیڈ بھی بہت ہوتے ہیں۔ آپ ان کے تو شیڈ بھی زیادہ ہے ان کا، اور یہ بڑے فاسٹ گروئنگ ہے، بالکل ایپل سفیدے کی طرح۔ ان کی جو بڑھوتری ہے وہ تیز ہوتی ہے، لیکن ساتھ میں یہ وہ کام جو آپ فرما رہے ہیں کہ اندر کے ماحول کو تھوڑا سا یہ ذرا ٹھنڈا رکھیں۔ جی سر۔ اچھا، پھر یہ کہ ہم پنکھوں سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں، تو وہ پنکھ چلا رکھے تو کسی حد تک وہ شیڈ کا اندرونی ٹمپریچر جو ہے وہ کسی حد تک بہتر رہتا ہے۔ اچھا، ایک اور خاص بات یہ ہے کہ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ چارے جو سبز چارے ہیں وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، جو شاید اس کو جانوروں کو کمفرٹیبل فیل کرے اس موسم میں۔ حقیقت اس کی تھوڑا سا برعکس ہے۔ اگر ہم زیادہ توڑی دیں گے یا سبز چارے دیں گے تو جب وہ جانور اس کو کھاتا ہے، گرائنڈ کرتا ہے، منہ میں جگالی کرتا ہے، یا پیٹ کے اندر اوجری کے اندر اس کو آگے مزید گرائنڈنگ ہوتی ہے، اس سے ہیٹ پیدا ہوتی ہے، اور یہ ہیٹ پھر جو ہے یہ جسم کے اندر چلی جاتی ہے، یا آگے غذا کے طور پہ ہضم نہیں ہوتی یا استعمال نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس کو جسم کی درجہ حرارت کو یا ٹمپریچر کو بڑھانے میں اس کا رول ہے، جس سے جانور اور انکمفرٹیبل ہو جاتا ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے، یہ کسی حد تک، کہ ہم گرمیوں میں جب بہت زیادہ گرمی ہو تو چارے کی ریشو جو ہے وہ کم کریں، اور ونڈا جو ہے اس کی ریشو زیادہ کریں۔ ونڈے کو زیادہ گرائنڈ نہیں کرنا پڑتا، اور اس سے وہ انکریمنٹل ہیٹ جو ہے وہ اتنی پیدا نہیں ہوتی، اور جانور کی صحت بہتر رہتا ہے۔
پھر یہ ہے کہ اس میں منرل ہوتے ہیں، خاص طور پہ منرل مکس کی شکل میں فیڈ میں ڈالے جاتے ہیں یا ویسے ہم اس کو سپلیمنٹ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت اچھا ہے ہیٹ اسٹریس کے لیے کہ پسینے کے دوران جب وہ منرل وغیرہ بہت زیادہ الیکٹرولائٹ خارج ہوتے ہیں تو یہ ان کو ریپلیس کرتے ہیں، اور ویسے بھی ان کا کافی حد تک پازیٹیو ایفیکٹ ہے اس گرمیوں کے موسم میں۔ اس کے علاوہ ایک اور پروڈکٹ ہے جسے ہم ہیومن میں استعمال کرتے ہیں، نمکول وغیرہ، تو اس قسم کا پروڈکٹ بھی بنایا جاتا ہے، بلکہ کچھ دیر مارکیٹ میں رہا بھی ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ اس میں ہم عام طور پہ ڈیکسٹروز یا چینی، اور اس میں میٹھا سوڈا، اس میں نمک، سادہ نمک، اور اس قسم کی چیزیں ملا دی جائیں تو وہ نہ صرف جانور کو ری ہائیڈریٹ کر دیتے ہیں، یعنی جو اس کو جسم میں پانی کی کمی ہو رہی ہوتی ہے اس کو پورا کرتے ہیں، بلکہ جتنے الیکٹرولائٹ نمکیات پسینے کے ذریعے باہر گئے ہوتے ہیں وہ بھی اس سے بہتر ہو جاتے ہیں۔ سر یہ آپ نے بہت پیارا لفظ استعمال کیا، الیکٹرولائٹس۔ ایکچولی یہ سارا کھیل جو ہے وہ اسی چیز کا ہے کہ اگر اس وقت میرا جانور جو ہے وہ ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو وہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ مسلسل پسینہ نکلنے کی وجہ سے ساتھ میں نمکیات بھی باہر نکلتے ہیں، تو اس وقت جو ہے یہ آپ کا منرل مکسچر کا دینا اب خوراک کا ایک لازمی طور پر جزو کے طور پر یہ آپ کے اس سسٹم کو بیلنس کرے گا، اور جانور جو ہے پسینے کی وجہ سے جو نمکیات کا اخراج، الیکٹرولائٹس کا اخراج جو ہو چکا ہے اس کو برقرار رکھے گا اور وہ پھر ہیٹ کو فائٹ کر سکے گا۔ اور یہ ہیٹ اسٹریس کی وجہ سے ڈائریا بھی ہو جاتا ہے، خاص طور چھوٹے جانوروں میں تو زیادہ ہوتا ہے، تو وہ اس کے ذریعے بھی بہت سارے نمکیات نیوٹرینٹس جو ہیں باہر جاتے ہیں۔ تو اگر یہ ہم نمکول ٹائپ چیز یا منرل مکسچر استعمال کریں تو کافی حد تک وہ اس کی وہ جو کمی ہے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اچھا، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں گرمیوں کے دوران بہت زیادہ چارہ نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ یہ وہ چارے کی خاص ریشو ہو جو کہ ہم ٹی ایم آر میں فکس کرتے ہیں۔ ٹی ایم آر میں منیمم جتنا ضرورت ہوتی ہے اس کے چارے کی یا فائبر کی وہ ہم دیتے ہیں، اور باقی کنسنٹریٹ دیتے ہیں، تو اس سے نہ صرف اس کی بڑھوتری بہتر ہوتی ہے بلکہ وہ جو ہیٹ اسٹریس والا پوائنٹ ہے یہ چیز ہے وہ بھی کمپنسیٹ ہو جاتی ہے، بہتر ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ گرمی کی وجہ سے جانوروں کو ہر وقت فیڈ نہیں کھا سکتے، صبح کے وقت موسم ٹھنڈا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی ہمیں صبح کے وقت ان کو چارہ ڈالنا چاہیے یا فیڈ ڈالنی چاہیے، اور ایسے ہی پچھلے ٹائم بھی جب تھوڑا ٹمپریچر بہتر ہو، شیڈ میں سکون ہو، تو اس وقت اس کو فیڈنگ کروانی چاہیے۔ تو اگر ہم اس کو آبزرو کریں گے تو اس سے بھی اس کی کنڈیشن بہتر ہو جائے گی، جانوروں کی انٹیک بہتر ہو جائے گی، اور ملک پروڈکشن وہ امپروو ہو جائے گی۔ تو باقی رہا قربانی کے جانور کا مسئلہ، وہ بھی فاسٹ گروئنگ جانور ہوتے ہیں ہیٹ اسٹریس میں، اگر جو ہمارے لوکل جانور ہیں کبھی کبھار اس میں کراس برڈ کے جانور بھی آ جاتے ہیں تو وہ بھی ڈیفینیٹلی ہیٹ اسٹریس محسوس کرتے ہیں، ان کی فیڈ انٹیک کم ہو جاتی ہے، اور اگر ہم بہت زیادہ زور اس پہ فارڈر پہ رکھیں یا توڑی پہ رکھیں تو وہ بھی نقصان دہ ہے، وہ اتنی اچھی نہیں ہے۔ تو ٹی ایم آر ان کے لیے بہترین ہے، اور نیچرلی ٹی ایم آر میں پھر ہمیں خاص ریشو سے منرل وغیرہ ڈالتے ہیں تو جو کہ ان سارے مسائل کو کافی حد تک وہ بہتر بنا دیتے ہیں، یا ان کا حل اس میں موجود ہوتا ہے۔ تو اس قسم کے یہ میئر اڈاپٹ کر کے تو ہم جانوروں کے جو ہیٹ اسٹریس والا پیریڈ ہے اس کو تھوڑا سا بہتر بنا سکتے ہیں، یا ان کی کارکردگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میرا ذاتی تجربہ ہے کہ میں مئی کے مہینے کے بعد اور ستمبر تک اپنے جانوروں کو کراس نہیں کرواتا، کیونکہ میری تمام تر کوششوں کے باوجود کنسیو نہیں ہوتا، انلیس میں نے کوئی کولرز کا بندوبست کیا ہوا ہے جو یہ نئے شیڈز میں ہے جو عام آدمی نہیں کر سکتا۔ اور میں نے یہ بات دیکھا ہے کہ جس طرح ایک انسان، یعنی انسانوں کے اندر بھی گرمیوں میں جو کھانے کی جو ڈائجیشن ہے وہ سست ہو جاتی ہے اور ہمارا کھانا آدھا ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں سردیوں کے اندر کڑھائی گوشت بھی چلتا ہے، لیکن گرمیوں میں لوگ ایوائڈ کرتے ہیں، یعنی کہ سافٹ غذا۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم لوگ گرمیوں کے اندر خاص طور پر سرکے کا استعمال وہ ہم کرتے ہیں گھروں کے اندر، کہ پیاز کو سرکے میں بھگو کے ہم دوپہر کے کھانے کے ساتھ ہم شامل کرتے ہیں۔ یہ جو سائلج ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سائلج چارے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے اس دورانیے میں، گرمی کے دورانیے کے دوران؟ ڈیفینیٹلی ویسے بھی اگر ہم کمپیئر کریں تو اس کے نیوٹریشن ویلیو
किस हद तक साइलेज की बेहतर है चारे से, क्योंकि चारे को की कटाई और उसका कुतरना और उससे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ज़ाया भी हो जाते हैं। साइलेज में एक ख़ास न्यूट्रिशन जो है ख़ास लेवल की बरकरार रहती है और हम उसी न्यूट्रिशन को उसको देते रहते हैं। दूसरा, जैसे आपने फरमाया कि ये उसमें थोड़ी-सी एसिडिटी होती है, डेफ़िनेटली होती है, इसी वज़ह से वो प्रिज़र्व होता है। तो वो एसिडिटी जो वो भी पॉज़िटिव इफ़ेक्ट है इस पे। यानी जब हम बहुत सारा ग्रेन देते हैं, तो वो ग्रेन जो है वो उसमें एसिडिटी पैदा कर देता है जानवरों के मैदे में। लेकिन जो साइलेज है, उससे वो एसिडिटी न्यूट्रलाइज़ हो जाती है, बल्कि वो जो हल्के एसिड्स होते हैं, वो एक किस्म का बफर का काम करते हैं। तो उससे वो हाज़मा या उसके हज़म करने की सलाहियत वो बेहतर हो जाती है। डेफ़िनिटली साइलेज विद लो पीएच वो जानवर के लिए ज़्यादा मुफ़ीद है बनिस्बत चारे के। इसका मतलब ये है कि मैं समझा हूँ कि जितना आप खाना देते हैं, अगर जानवर खुशी के साथ डाइजेस्ट करे और वो जो टाइमिंग मैनेजमेंट जो आपने फरमाई है, फिर एक बड़ी प्यारी बात आपने की है सोडा बाइकार्ब की। तो वो मैं चाहूँगा कि सोडा बाइकार्ब के देने का टाइमिंग कोई जिस तरह हम रिवायती तौर पर रात के वक़्त देते हैं, शाम के वक़्त, इसका किसी वक़्त भी दिया जा सकता है या शाम वाला ही जो पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम है वो अच्छा है? असल में सोडा बाइकार्ब ये भी एक बफर का काम करता है। बेहतर है कि अगर जब हम वंडा दे रहे हों तो उसमें वो मिक्स कर दिया जाए, क्योंकि वंडा जो है वो फिर आगे उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, दाने वगैरह, ये बाकी जो अज़्ज़ा होते हैं वो जाके एसिडिटी पैदा करते हैं। और सोडा बाइकार्ब जो है वो उस एसिडिटी को या तेज़ाबियत को न्यूट्रलाइज़ करता है। तो बजाय उस खाने के बाद या पहले देने के, मेरे ख़्याल में बेहतर है कि अगर वो फ़ीड के साथ ही दे दिया जाए, तो यूँ ही अंदर खुराक जाए तो साथ ही वो न्यूट्रलाइज़ हो जाए और उसको अच्छे तरीके से वो अब्ज़ॉर्ब कर सके। मुझे सर ये मेरे भाइयों को ये जानना ये चाहेंगे कि अगर सख्त गर्मी पड़ रही है और मैं सोडा बाइकार्ब इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो एक जानवर की डोज़ वो कितनी होनी चाहिए इन गर्मियों के दिनों के अंदर या हबस का भी जो वक़्त आएगा, उसमें भी डाइजेशन जो है मुतासिर होती है, निज़ाम हज़म। तो उसमें आप नॉर्मली वो छोटा-बड़ा तो ये तो अब जानवर से जानवर वेरी करता है, लेकिन एज़ ए थंब रूल कि वो क्या आपको मिकदार आप उनको रिकमेंड करते हैं? चूँकि हमारा ज़्यादा जो है काम वो फ़ीड मैन्युफैक्चर करना है, ब बता कंसंट्रेट राशन बनाते हैं, तो कंसंट्रेट राशन में आधे से 1 किलो तक हम उसमें डाल देते हैं, यानी 100 किलो में 1 किलो सोडा बाइकार्ब डाल देते हैं। इसका मतलब है कि 100 ग्राम कह लें या 100 ग्राम, बड़े बड़े जानवर के लिए 100 ग्राम। और ये सर ये भेड़-बकरियों वाले भी हमारे भाई हैं, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, उनके बारे में भी ज़रा बता दें, उनकी डोज़ कितनी होनी? उनका फिर वो करीब 25 से 30 ग्राम 25 से 30 ग्राम, चौथा हिस्सा जो है, वो इनके लिए है। तो मैं फिर ये समझता हूँ कि ये जो हमारा रिवायती तरीका, जिसे कहते हैं जटाकी, उसमें ये प्याज़, अदरक, सब्ज़ मिर्च और पुदीना, ये इसको इस्तेमाल करके कूट के वो पिन्नी बनाकर देते हैं या उसी के अंदर जो जो वंडा डाला है, उसी में उसको मिलाकर दे देते हैं। आप समझते हैं कि ये पैसे की बर्बादी है या वाक़ई इसका कोई फ़ायदा भी है? एक्चुअली ये जितने भी कार्मिनेटिव होते हैं या हज़म करने वाले चीज़ें होते हैं, ऐसा जैसे सौंफ, अजवाइन, ये बाकी प्याज और मिर्ची वगैरह जो जो भी है, तो ये किस हद तक हाजमे के लिए तो बेहतर है। और दूसरा इसका सबसे बात यह है कि जितने कार्मिनेटिव हैं या हज़म करने वाली अज़ा हैं, वो दूध में भी उनका अच्छा असर होता है। तो ये चीज़ें देनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल जैसे मिर्चें बहुत सारी दे दी तो खामख़ा अंदर जाके वो इरिटेट करेंगी स्टमक को, वो उसको अवॉइड करना चाहिए। बाकी जो आम मुरवजा का अज़ा हैं हाज़मे के, तो सुंड है, अजवाइन है, इस किस्म की ये दी जा सकती हैं, हाज़मे को बेहतर बनाती हैं। जी, मेरे ज़हन में असल बात ये थी कि जो हमारे प्याज़ वाले और टमाटर वाले जो लोग हैं, वो बेचारे फार्मर रो रहे हैं। इसलिए कि बहुत सस्ता मतलब है ये मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर ये मार्केट में सस्ता अवेलेबल है, जो दोनों के लिए बेहतर है, यानी कि उगाने वाले के लिए भी बेहतर है, इस्तेमाल करने वाले के लिए भी बेहतर है। तो ये अगर मैं कुछ क्वांटिटी इसकी शामिल कर लूँ, ये जस्ट को ठंडक पहुँचाने के लिए, तो आप ऐसा समझते हैं कि ये फ़ायदेमंद होगा? एक्चुअली ये जितनी भी ज़ूद हज़म चीज़ें हैं, जैसे कह रहे हैं टमाटर हैं या दो, बल्कि मैंने तो वो बाद वीडियो में देखा है, लोग स्ट्रॉबेरी जो है वो भी खिला रहे हैं बकरियों को। तो ये ज़ूद हज़म का असर ये होता है कि ये जाके जल्दी एसिडिटी पैदा करते हैं मैदे में, और उससे जानवर जो है वो बीमार हो जाता है। तो ये अगर खिलाना हो तो थोड़ा-सा 20% 10% 25% बस, इससे ज़्यादा नहीं।
یعنی جو اب نارمل چیزیں ہیں، اب نارمل تو نہیں، جو روٹین سے ہٹ کے چیزیں ہیں بعض کا، آلو ہیں یا یہ باقی سبزیاں ہیں یا پھل فروٹ ہیں، تو یہ تو بہت زیادہ کوانٹٹی میں نہیں، ایک وقت نہیں کھلانے چاہیے، دوسری فیڈ کے ساتھ ملا کے ان کو چوتھا حصہ پانچواں حصہ وہ اس کا فیڈ کا وہ دے دے تو بہتر ہے۔ یہ بڑی زو زب چیزیں ہوتے ہیں اور ان کا پروڈکشن پہ اچھا اثر ہوتا ہے۔ سر آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے، دیکھیں نا مجھے سٹرابیری لوگ کھلاتے ہیں، میں چاہوں تو میں اپنے جانوروں کو سونے کا کشتہ بھی کھلا سکتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ مجھے وارا کھاتا ہے؟ مطلب میرا دودھ جو ہے وہ سونے کے اس کشتے کے پیسے کو پورا کر دے گا؟ تو ظاہر ہے کہ مجھے پیاز کی طرف جانا ہے، مجھے ٹماٹر کی طرف جانا ہے، ہر وہ چیز جو مجھے سستی ملتی ہو۔ اور یہاں میں بتاتا چلوں کہ یہاں ایک آدمی ہے، بہت بڑا فارمر ہے، اور وہ ہمیشہ جب بھی اپنا فارم کھولتا ہے وہ کھولتا ہے بڑی سبزی منڈی کے قریب، اور وہ تمام سبزی منڈی کا جو لیفٹ اوور ہے، ویسٹیج ہے، وہ اس کو استعمال کرتا ہے، اس کے جانوروں کی جو دیکھنے والی کیفیت ہوتی ہے، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ ہر قسم کے منرل اس میں شامل ہوتی ہے۔ ایکچولی جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ یہ جتنی بھی ہمارے ہیومن کی سبزیاں یا پھل ہیں یا ہیومن میں استعمال ہوتے ہیں، یہ سارے زود ہضم ہیں، بہت اچھے چارہ تو ذرا دیر سے ہضم ہوتا ہے، یا باقی اجزاء جو ہیں، لیکن یہ بڑے جلدی زود ہضم ہے۔ ایسے ہی دودھ لوگ پلا دیتے ہیں، کوئی اور چینی والا شربت پلا دیتے ہیں، تو یہ بڑی جلدی ہضم ہوتے ہیں، لیکن ان کا نقص یہ ہے کہ یہ جا کے پھر معدے کو خراب کرتے ہیں، یعنی اگر زیادہ کوانٹٹی میں دیا جائے ایک وقت میں تو وہ یہ پھر وہ اس کو معدے کو اپسیٹ کرتے ہیں، تیزابیت پیدا ہو جاتی ہے اس میں، اور جانور بیمار ہو جاتا ہے۔ آپ نے بہت پیاری بات کہی ہے، آپ نے بہت پیاری بات کہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے اس کو فالو کیا ہے، اور وہ اس نے ایک دن میں یہ کام نہیں کیا۔ اس نے اسٹارٹ میں تو 5 to 10% سے شروع کیا، 10% سے وہ 15 پہ آیا، 15 سے 20 پہ آیا، یعنی کہ آہستہ آہستہ وہ اپنے جانوروں کو اس طرف لے کر آیا ہے۔ اب جانوروں کو اس کی عادت پڑ گئی ہے۔ تو ناظرین، میں ڈاکٹر صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، انہوں نے ہمیشہ ہماری آواز پر لبیک کہا ہے، اور ہمیشہ انہوں نے وہ مشورے دیے ہیں جو قابل عمل ہیں۔ اب آج کے اندر جو بتائی گئی ہے کہ سخت گرمی میں جب نارمل ٹیمپریچر 102 کی بجائے 103 اور 104 ہو، تو ایک تو اس کو بخار نہ سمجھیے گا، یہ مینجمنٹ کا ایشو ہے۔ اگر آپ اس کو اچھا ماحول دیتے ہیں تو وہ 103 کے بجائے وہ 102 پر آ جائے گا۔ اسی طریقے سے جب وہ کھانا نہ چاہتا ہو تو ایسے موقع پر جب ہیٹ سٹریس سے وہ لڑائی لڑ رہا ہو، وہ اس کی بجائے آپ صبح اور شام کے وقت کھانے کو کریں۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کھانے کے اندر آپ لازمی طور پر منرل مکسچر اور زود ہضم چیزیں ایسی جو اویلیبل ہوں، جیسے پیاز ہے، جیسے سوڈا بائی کارب ہے، اس کو شامل کریں، سائلج کو شامل کریں۔ تو ان چیزوں پر اگر آپ عمل کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کے دودھ کی پیداوار پر بھی بہت ہی کم اثر پڑے گا، مورٹیلیٹی انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگی۔ یہاں ایک بات کہی گئی ہے کہ چھوٹے بچوں کے اندر ڈائریا ہو سکتا ہے، اس کو بھی کنٹرول آپ نے کرنا ہے، جہاں کنٹرول کرنا ہے نگاہ رکھنی ہے اس کے اوپر۔ وقت گزرنے کے بعد واپسی جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو سر میں سننے والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کا خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ تو میرے ناظرین، اگلے ٹاپک تک اور اگلے پروگرام تک خدا حافظ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔